تحریک انصاف سے جو انقلاب چھینا گیا تھا وہ انقلاب 8 فروری کو دوبارہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کال دے دی، مگر اب یہ انقلاب کدھر آئے، ملک کے کس کونے میں آئے گا وہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تحریک انصاف سے جو انقلاب چھینا گیا تھا وہ انقلاب 8 فروری کو دوبارہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب نے کال دے دی ہے، مگر اب یہ انقلاب کدھر آئے گا، ملک کے کس کونے میں آئے گا وہ بھی عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے۔ ایک تو اس معاملے پر بات ہوگی، دوسرا کل بڑا اہم دن ہے اور کل 20 جنوری ہے اور 20 جنوری جو ہے وہ دعاؤں کے ساتھ، خواہشات، تمناؤں کے ساتھ عمران خان صاحب لے کر آ رہے ہیں۔ ویسے آنی ہی تھی، لیکن عمران خان صاحب بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے تھے، تو وہ بھی کل کا دن آ جائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا پتہ چل جائے گا۔ لیکن ایک اور معاملہ تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کی قیادت کے لیے سنگین ہوتا جا رہا ہے پارٹی کے اندر، اور ساتھ ساتھ 9 مئی کے مقدمات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب 9 مئی میں عمران خان صاحب اور ان کے دوستوں کو سنگین سزائیں ہو سکتی ہیں، یعنی 190 ملین پاؤنڈ سے بھی زیادہ سنگین معاملہ عمران خان صاحب اور ان کی جو پوری کی پوری پارٹی ہے ان کے لیے 9 مئی ہے۔ اور 9 مئی ظاہر ہے وہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل زیر عتاب رہی، اور پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب جن کی گرفتاریاں اقتدار میں جانے کے بعد نہیں ہو رہی تھیں، یا اگر کبھی کسی کو پکڑ بھی لیا جاتا تھا تو عدالتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور عدالتیں 1 منٹ سے پہلے رہا کروا دیتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا گرفتار ہوئے تھے شہباز گل صاحب، اور شہباز گل کے اوپر الزام کیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر جو جونیئر افسران ہیں ان کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی اپنی ہائی کمان کے اگینسٹ، بی پر دیا تھا ARY پر، اور اس پر ان کو 14 اگست 2022 کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا، اور کچھ عرصہ وہ گرفتار رہے اور اس کے بعد عدالتوں نے رہا کروا دیا، یہاں تک کہ ان کا جو تھا جسمانی ریمانڈ وہ تک عدالتوں کے اندر متنازع رہا۔ ایک عدالت جسمانی ریمانڈ دیتی اور اوپر والی عدالت جسمانی ریمانڈ کو کالعدم قرار دے دیتی۔ ایسا ماضی میں کم ہی ہوتا تھا، لیکن ہوا تو بہت زیادہ ریلیف بھی ملتا رہا۔ لیکن 9 مئی ایک ایسا معاملہ تھا جس کے بعد پی ٹی آئی نہ سنبھل پائی اور نہ پی ٹی آئی کو سنبھلنے دیا گیا، اور پھر 8 فروری بھی آ گیا۔ اب 9 مئی کے حوالے سے ایک کل مقدمہ تھا، سماعت تھی GHQ حملہ کیس اسلام آباد کی عدالت میں۔ عمران خان صاحب پیش ہوئے، عمران خان صاحب کے وکلاء اور دوسرے جو شریک ملزمان تھے، شیخ رشید صاحب بھی تھے اور دیگر بھی۔ تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک کال دی ہے، کال تو پہلے بھی دی خان صاحب نے، لیکن کل ذرا عمران خان صاحب نے جس انداز میں گفتگو کی ہے اور جس طرح ان کی بات باہر آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ایک تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی 8 فروری جو ہے نا وہ یوم انقلاب ہے، اور اسی دن بھرپور انقلاب آیا تھا، یعنی 2024 کو الیکشن کی بات کر رہے ہیں وہ اسی سال، لیکن اس انقلاب کو چرا دیا گیا۔ اب وہ انقلاب ہی کیسا جو چوری ہو جائے، سوال تو یہ ہے نا، انقلاب چوری کیسے ہو سکتا ہے؟ انقلاب ہوتا ہے، اور انقلاب تو پھر خون کی ندیاں بہتی ہیں، گردنیں اڑتی ہیں اور تخت الٹائے جاتے ہیں، اور پھر انقلاب جو ہے نا ہو کے رہتا ہے۔ جو انقلاب آ چکا ہوتا ہے وہ چوری نہیں ہو سکتا، وہ آگے چل کے ناکام ہو سکتا ہے۔ روس میں انقلاب آیا تھا، کافی عرصے کے بعد ناکام ہو گیا۔ تو انقلاب، ایران میں انقلاب آیا تھا، ابھی تک چل رہا ہے۔ تو انقلاب جو ہے وہ چوری نہیں ہو سکتا۔ انقلاب کے نتائج غلط نکلیں، انقلاب جو ہے وہ اس کا رد انقلاب ہو جائے، انقلاب چوری نہیں ہوتا۔ پہلا انقلاب ہے جو چوری ہو گیا، اور ظاہر ہے یہ وہ انقلاب تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ججز بحالی تحریک چل رہی تھی مشرف کے دور میں، تو پولیس نے پیٹا شیٹا لگایا کارکنوں کو، پیپلز پارٹی کے جالے مارے کھا رہے تھے، نون لیگ والے کھا رہے تھے۔ تحریک انصاف ابھی نئی ابھر رہی تھی، اور نوجوان جو ہیں تحریک انصاف کی طرف ابھی اس طرح راغب نہیں ہوئے تھے، اور اتنی پاپولر پارٹی نہیں تھی۔ تو ایک بچہ، ایک نوجوان، وہ آج ٹی وی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے کہ جی دیکھیں یہ پولیس والے ہمیں مار رہے ہیں، اگر پولیس والے ہمیں ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لے آئیں گے؟ یہ دیکھیں میرا بھائی، اس کا رنگ خراب ہو گیا ہے، اور یہ دیکھیں ہم اپنے لیے تو نہیں نا، ہم ملک کے لیے نکلے، لیکن پولیس والے ہمیں مار رہے ہیں، تو بتائیں جب پولیس والے ماریں گے تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے؟ تو اس طرح کے انقلاب تو چوری ہو جایا کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے وہ انقلاب چوری ہو گیا تھا، اب اس کے لیے پوری قوم باہر نکلے، ریلیاں نکالیں، وکلاء بھی نکلیں۔ اور اس میں جو فیصل چودھری صاحب بتا رہے ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو ہدایت دی ہے
کہ پورے کے پی کے میں یوم سیاہ ہوگا، پورے ملک میں یوم سیاہ ہوگا، لیکن کے پی کے کی حد تک انہوں نے کہا کہ یہ لیمن گنڈا پور کو انہوں نے کہا کہ پورے صوبے سے میں ایک تو شٹر ڈاؤن ہو اور پھر ریلیز جو ہے پشاور کی طرف آئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے نا اپنے گال لال کرنا، کہ بھئی کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے، آپ بے شک یوم سیاہ منائیں، اس میں کوئی شک، کوئی سرکاری تقریب ہو، کچھ ہو، ریلیاں بھی ہوں، مظاہرے بھی ہوں، اس طرح ہوتا ہے۔ مطلب پیپلز پارٹی کی سندھ میں اپنی حکومت یا مرکز میں اپنی حکومت جب رہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی یوم سیاہ جو ضیاء الحق کا مارشل اللہ تھا 5 جولائی کو انہوں نے نہیں منایا ہوگا، مناتے ہیں وہ۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی، ذوالفقار علی بھٹو کی برسی، یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن شٹر ڈاؤن اپنے ہی صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے، اور پھر احتجاج آپ کا وہاں تک محدود ہونا خیبر پختونخوا تک، اس کا تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ کے پی کے میں سرکاری وسائل ہیں، وہاں 2000 4000 10,000 15,000 20,000 بندے پی ٹی آئی اکٹھے کر سکتی ہے۔ اصل بات یہ ہے جہاں پی ٹی آئی ناکام ہو رہی ہے، اور یہی بات اب عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بندے بدلو بھائی، بندے بدلو، آپ تو ٹھیک ہے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کے بہاف پہ لیڈ کرتے ہیں پارٹی کو، وہ کیا کر رہے ہیں؟ بندے جب تک نہیں بدلو گے تب تک صورتحال آپ کے حق میں نہیں ہوگی۔ اب وہ پشاور میں تو ٹھیک ہے کر لیں گے، انقلاب کا جو ہے وہ سالگرہ منا دیں گے یا یوم سیاہ منا دیں گے۔ اچھا دوسرا، میں بندے بدلنے والی بات پر آتا ہوں، دوسرا القادر ٹرسٹ کیس پر عمران خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ پر عمران خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی یہ تو کرپشن زرداری اور آصف نواز شریف نے کی ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم قطعاً نہیں کہتے کہ جی آصف زرداری یا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا ہوگا، جیل میں رہے زرداری صاحب 14 سال، نواز شریف صاحب نے جیلیں بھگتی ہیں، عدالتوں میں کچھ ثابت نہیں ہوا، یا ان کے وکلا اتنے تگڑے تھے، ان کے معاملات اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے کچھ ثابت نہیں ہونے دیا عدالتوں میں۔ آپ کے خلاف عدالت میں ثابت ہو گیا، آپ کے اوپر الزام ثابت ہوا، آپ کو سزا ہو گئی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ پیسہ کس طرح سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گیا۔ میں سن رہا تھا فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ ہم مراد علی شاہ کو دے دیتے پیسے، اس سے بہتر تھا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ بھائی مراد علی شاہ اور سپریم کورٹ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، یہ کنفیوز کر رہے ہیں قوم کو۔ مراد علی شاہ کے پاس پیسے تب جاتے جو 465 ارب روپے سپریم کورٹ نے ملیر کی زمین ہتھیانے پر جو ملک ریاض پر جرمانہ کیا، اس جرمانے کی رقم عمران خان صاحب کے دور میں سندھ حکومت کے حوالے نہیں کی گئی۔ ٹھیک ہے، اب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آج کرپشن کی نظر ہو جائے گی، کیونکہ وہ پیسہ سندھ کے عوام کا ہے، سندھ کے لوگوں کا ہے، لیکن یہ پیسہ وہ نہیں تھا۔ یہ پیسہ برطانیہ نے کہا کہ بھائی پاکستان سے ملک ریاض نے دولت لوٹی، ملک ریاض نے وہ دولت سے وہاں پر پراپرٹیز بنائی، اکاؤنٹس بنائے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا حساب کتاب بنا کر ریاست پاکستان کو کہا کہ واپس لے جائیں۔ تو پیسہ نہ مراد علی شاہ صاحب کو آپ نے دینا تھا، نہ وہ پیسہ آپ نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا تھا۔ بھائی صاحب وہ پیسہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جانا تھا۔ جب اچھا غلطی بھی ہو سکتی ہے، چلے آپ کو ملک ریاض نے یا شہزاد اکبر نے کسی نے مسلیڈ کیا کہ یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا، آپ ہو گئے، آپ پہلی بار حکومت کر رہے تھے، آپ کو عقل نہیں تھی، آپ بچے تھے، آپ کاکے تھے، آپ منع تھے، جو بھی تھے، آپ کو عقل نہیں تھی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو جو ہے وہ چونا لگا گئے ملک ریاض صاحب اور شہزاد اکبر مل کے، سمجھ آ سکتی ہے بات، اور آپ نے کابینہ سے فیصلہ کروا کے پیسہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا۔ لیکن آپ اگر زمینیں نہ لیتے، آپ اگر اپنی زبان سے اعتراف نہ کرتے کہ وہ جو اپنا القادر ٹرسٹ کی جو القادر یونیورسٹی کی جو پراپر بلڈنگ ہے وہ ملک ریاض سے بنوائی ہے، کل پرسوں غور بٹ صاحب نے پوچھا نا جی وہ ملک ریاض سے کیوں بنوائی تھی، یا کسی صحافی نے پوچھا، اب ان کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے، ملک ریاض سے کیوں بنوائی آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ملک ریاض کے پاس بڑی کمال مشینری ہے، اگر میں کسی اور سے بناتا تو 6-7 سال لگ جاتے، ملک ریاض نے تو دنوں میں بنا دیا، مہینوں کے اندر اندر یونیورسٹی کھڑی کر کے دے دی۔ یہ اپروچ ہے، تو بھائی آپ اپنا حساب دیں، یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی الزام ہے اور میں کہوں کہ جناب فلاں نے بھی تو کیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر سے الزام دھل جائے گا، مجھے جواب دینا پڑے گا، مجھے اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میرے اوپر جو الزام ہے وہ غلط ہے۔ ایسے نہیں ہوتا۔
تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ. اب دوسرا جو میں آغاز میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کو اب کہا جا رہا ہے کہ بندے بدلو. فواد چودھری صاحب ڈے ون سے چیخو پکار کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ وکیل، ایون علیمہ خان کہتی رہی ہیں، ایون بشریٰ بی بی کہتی رہی ہیں. اب تو خیر بشریٰ بی بی کے معاملے پر علیمہ خان صاحبہ جو فرماتی رہی ہیں اور اب جو فرما رہی ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے کہ عمران خان صاحب کو اس نہج پر پہنچانے والی بشریٰ بی بی ہے. بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب، بنٹی اور ببلی، وہ ایک الگ جوڑی ہے. مطلب عمران خان صاحب کوئی پاک دامن نہیں ہے کہ خان صاحب نے جو ہے وہ بشریٰ بی بی کے کہنے میں آ کر یہ سارا کچھ کیا. نہیں، وہ تو بڑے عرصے سے کرتے آ رہے تھے سارے کچھ. تو بہرحال اب جو پارٹی پر جو لوگ پارٹی کو چلا رہے ہیں، فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور ایک سینٹیمنٹ پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی یہ جو اپنا جو لوگ ہیں، جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، مطلب تو بیرسٹر گوہر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، جو بھی پارٹی کو چلا رہے ہیں، ان کے متعلق بدگمانیاں تو رہی ہیں ہمیشہ کہ جی وہ پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ ہیں یا دوسری طرف ہے. دوسرا یہ کہ جو وکیلوں کے حوالے عمران خان صاحب نے پارٹی کی تھی کہ جی وکیل میرے مقدمات بھی لڑیں گے، الیکشن بھی لڑیں گے، کیونکہ عام پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کو تو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا، پھینک دیا جاتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. وکیل ہیں، کالے کوٹ ہے، ان کی طاقت ہے، تو ان کو اس طرح گرفتار کر کے دبایا اور ڈرایا نہیں جا سکتا. بات ٹھیک. پی ٹی آئی اگر کسی پوزیشن پر پہنچی 9 مئی کے بعد، وکلا کی بدولت پہنچی. وکلا کھڑے ہو گئے، لطیف کھوسہ ہوں، شیر افضل مروت ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، فیصل چودھری ہوں، یہ سارے وکیل ہی ہیں. انہوں نے پارٹی کو ایک طرح سے نئی زندگی تو دی، لیکن شک یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کمپرومائز ہو کر یہ سارا کچھ کیا. عمران خان جیل میں سڑتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم باہر بیٹھ کر کوئی اپوزیشن لیڈر بنا ہوگا، کوئی ایم این اے ہوگا، کوئی کسی کمیٹی میں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، عمران خان سے فیسیں بھی لیں گے، عہدے بھی انجوائے کریں گے اور مزے بھی لیں گے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اندر سڑتے رہیں گے. ابھی جو ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ایک فگر سامنے آیا کہ جی اربوں روپے کی فیسیں عمران خان صاحب نے وکلا کو دی ہیں. اب وکیل کون ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. وکیل کون ہے جی؟ پہلے تو شیر افضل مروت ہوتے تھے، اب فیصل چودھری ہیں، ایک وہ سلمان ابوذر، یا اس طرح کچھ وکلا ہیں عمران خان صاحب کے، اور بھی بہت تھے اربوں روپے کی. تو اس میں شیر افضل مروت نے کہا کہ جی وہ تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں انہوں نے وہ پیسے دیتے ہیں ادھر ادھر سے کر کے، اب گنڈاپور نے زمینیں بیچ کر پیسے دیے، یہ بھی کہا گیا. تو بہرحال وہ سب ایفرٹس کے باوجود عمران خان جیل میں، اور وہ دن بدن نظر آ رہا ہے کہ ان کی جیل کم نہیں ہونی اور مزید وہ اندر رہیں گے. منا بھائی کی طرح کے، اور کتنا اندر جائیں گے اور اندر رہیں گے، زیادہ عرصہ اندر رہیں گے. فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان موجودہ قیادت کو تبدیل کرنے کا سوچیں، اتنی سطحی سیاسی حکمت عملی سے شدید نقصان پہنچ رہا ہے. 2 سال سے عمران خان بے گناہ جیل میں ہیں، وکیل اور یوٹیوبر صرف پیسے بنا رہے ہیں، یہ ڈرامہ. اچھا، اب یہ جو یوٹیوبرز کا معاملہ ہے نا، انفلوئنس کرتے ہیں تحریک انصاف کی پالیسیز کو. اگر کوئی عقل کی بات کرتا ہے بندہ کہ یار دیکھو ہمیں اتنی ہارڈ لائن نہیں لینی چاہیے، اب ہم پارلیمنٹ میں ہیں، ہمیں پارلیمنٹ میں اپنا مدعا کیس لڑنا چاہیے، ہمیں بار بار اسلام آباد پر چڑھائیاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں باہر بیٹھے ہوئے جو ولاگرز ہیں جو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو دیتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے. لیکن وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کا جو عروج ہے اس طرح کے پروپیگنڈا سے ہے، تو عمران خان یا پھر وہ یوٹیوبر بیچ میں پی ٹی آئی کا جو جذباتی نوجوان ہے، ورکر ہے یا بابا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، وہ بیچ میں کسی اور کی بات ماننے سننے کو تیار نہیں ہے. یا خان جو کہیں گے وہ، یا پھر عمران ریاض جو کہے گا، یا پھر عادل راجہ جو کہے گا، یا پھر سمیع ابراہیم جو کہیں گے، یا پھر وہ اپنا معیز پیرزادہ جو کہیں گے، جو وہ دوسرے کیا ہیں، صابر شاکر جو کہیں گے. اس طرح کے لوگ جو فواد چودھری کے لیے ڈالر بنا رہے ہیں، اور انہوں نے واٹ لگا دی پی ٹی آئی کی، نوجوانوں کو جذباتی کر کے پہنچو اسلام آباد. مطلب پارٹی کا جو پروپیگنڈا اپنی جگہ،
لیکن زیادہ تر یہ لوگ جو پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو استعمال کر کے جو کماتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کوئی اعتدال کی، سوچ سمجھ کی، عقل فہم کی بات کرے، کیونکہ اگر عقل فہم کی بات ہوگی تو معاملہ نارمل ہو جائے گا نا، حالات جب نارملائز ہو جائیں گے تو دکان نہیں چلے گی۔ تو اس لیے وہ لوگ جو یوٹیوبر جن کا فواد چودھری حوالہ دے رہے ہیں، وہ تو پیسے بنا رہے ہیں، وہ تو دھن بنا رہے ہیں، ڈالرز بنا رہے ہیں، تو وہ انفلوئنس کرتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے ان کو اسپیس دی ہے کہ آپ میرے ورکرز کے ذہن میں نہ گھس کر ان کو ایک روبوٹ کی طرح چلائیں۔ تو وہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بے گناہ جیل میں، وکیل اور یوٹیوبر صرف پیسے بنا رہے ہیں، یہ ڈرامہ ختم ہونا چاہیے۔ عمران خان کو رہا کرانے کے لیے بڑا سیاسی اتحاد بنانے کی طرف بڑھا جائے اور 8 فروری کو 10 لاکھ لوگ اسلام آباد لانے کی حکمت عملی بنائی جائے۔ یہ کام صرف سیاستدان کر سکتے ہیں۔ 10 لاکھ کیا 10,000 لوگ اگر آپ اسلام آباد میں پرامن طریقے سے لے جا کر آپ جلسہ کر لیں تو فرق پڑے گا۔ مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ جی وہ لوگ جو لے کر جائے جاتے ہیں ان کو انقلاب 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 کہہ کر بھیجا جاتا ہے، اور انقلاب کا لفظ بذات خود ایک تشدد کی علامت ہے کہ آپ نے جانا تہس نہس کر دینا ہے، آپ نے سب تباہ و برباد کر دینا ہے۔ تو پھر ریاست ڈنڈا اٹھاتی ہے کہ بھئی انقلاب تو دنیا کی کوئی ریاست نہیں آنے دیتی نا، یا تو انقلابی اتنے تگڑے ہو جائیں کہ ریاست کو الٹ پلٹ دیں، یا پھر ریاست تگڑی ہوتی ہے پھر انقلابیوں کا برکس نکال دیتی ہے، اور جو کچھ ہوا 26 نومبر کو جو ہوا یا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا آ رہا ہے۔ تو 10 لاکھ لوگ تو نہیں آئیں گے، لیکن بہرحال اب وہ فواد چودھری جو بات کر رہے ہیں، یہ بات صرف فواد چودھری نہیں کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر یہ سینٹیمنٹ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اب 190 ملین پاؤنڈ والا قصہ تو ہوا تمام، ہائی کورٹ میں معاملہ جائے گا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ میں نئے جج آ گئے تو بینچ ایسے بنے گے کہ عمران خان کو وہاں اب ریلیف نہیں ملے گا، سائفر میں مل گیا تھا، عدت میں مل گیا تھا، اس میں نہیں ملے گا۔ تو اگر نہیں ملے گا تو یہ سینٹیمنٹ آگے جائے گا، بڑھے گا۔ 9 مئی جس طرح میں نے بتایا کہ کل جی ایچ کیو حملہ کیس کی اپنا تھی سماعت تھی، وہ تیزی کے ساتھ اب اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے، ہفتے میں 2-3 بار ہو رہی ہے۔ اب وہ معاملہ اگین اپنا فیصلہ کن مرحلے میں جا رہا ہے، کیونکہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں چل رہا ہے۔ فوجی عدالتوں میں جن کو سزائیں ہونی تھی وہ سزائیں کم ہونی تھی، 10 سال تک سزائیں ہو گئیں، لیکن اینٹی ٹیررزم کورٹس میں جو معاملہ ہے، جو سزائیں ہیں، وہ کیپٹل پنشمنٹ یعنی سزائیں موت بھی، عمر قید بھی، اور پھر جتنی مرضی عدالت جو جرم ثابت ہو جائے عدالت سزا سنانا چاہے وہ سنا سکتی ہے۔ تو یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا۔ تو اس 9 مئی کے کیسز جو ہیں، اور خاص طور پر اب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف معاملہ جائے گا، کیونکہ کارکنوں کو تو فوجی عدالتوں سے سزائیں ہو گئیں، تو وہ زیادہ سنگین سزائیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی 190 ملین پاؤنڈ میں تو 14 سال ہوئی ہے نا، وہاں کہیں زیادہ سنگین سزائیں ہوں گی۔ انتظار صرف یہ ہے عمران خان صاحب کو کہ ٹرمپ آئیں۔ اب ٹرمپ نے کل حلف اٹھا لینا ہے، اور کل کے بعد ٹرمپ ظاہر صدر بن جائیں گے، اختیار ان کے پاس ہوگا۔ ابھی تو خیر پالیسیز پر وہ سر انداز ہو رہے ہیں، لیکن بعد میں پھر اناؤنسڈ وہ صدر بھی ہوں گے اور اپنے مرضی سے چلائیں گے ملک کو بھی اور دنیا کو بھی، کیونکہ امریکی صدر دنیا کا چودھری ہوتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے دنیا کو چلائیں گے۔ تو پھر پی ٹی آئی والے آس لگا کر بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ عمران خان کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالیں گے، اثر انداز ہوں گے۔ ابھی جو آرمی چیف کی اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی، اس کو بھی یہ رنگ دیا جا رہا تھا کہ یہ ملاقات تو امریکہ کے دباؤ پر ہوئی ہے۔ اچھا، ایک یہ اور دوسرا 8 فروری کا انقلاب۔ اب یہ 2 امیدیں عمران خان صاحب سمجھتے کہ شاید 8 فروری کو کچھ بڑا کچھ ہو جائے گا تو میری بچت ہو جائے گی۔ دیکھتے کل کیا ہوتا ہے۔ اور 8 فروری کو کے پی کے سے باہر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کم از کم پنجاب اور سندھ میں، بلوچستان تو نہ بیچارہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں 3 میں نہ 13 میں، لیکن سندھ اور پنجاب میں کیا پی ٹی آئی لوگ نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر 9 مئی کے معاملات کچھ دنوں کی بات ہے، پھر وہ سزائیں بھی تیار۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔